بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھے، با جماعت نماز وہ ہوتی ہے جس میں کم سے کم آدمی کو ایک رکعت مل جائے. اگر پہلی رکعت مل جائے تو پھر تو تکبیر اولیٰ مل گئی، ورنہ کم سے کم آخری رکعت رکوع مل جائے، اور رکعت ملنے کا مطلب ہے رکوع کا ملنا. تو یہ باجماعت نماز ہے. ہاں، آگے درجے الگ الگ ہیں. ایک آدمی پہلی رکعت میں آیا اور ایک آخری میں آیا تو جماعت کی فضیلت تو دونوں کو ملی، لیکن ایک درجے پر نہیں. جو پہلے آیا اس کو زیادہ ملی. پھر جو امام کے ساتھ بالکل تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا اس کی فضیلت زیادہ. جب امام نے اللہ اکبر کہا اس نے بھی کہا تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے. اس سے بھی زیادہ فضیلت والا وہ ہے کہ جو پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے بھی زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو مسجد میں اس وقت پہنچا کہ بھی اذان بھی نہیں ہوئی. اذان ہوئی تو وہ مسجد میں تھا. یہ تو بہت ہی زیادہ صاحب فضیلت آدمی. بلکہ بعض حضرات نے تو اپنا یہ تجربہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی 40 دن ایسے گزارے کہ پانچوں وقت اذان اس کو مسجد میں ملے تو اس شخص کی زندگی میں ایک انقلاب آتا. بہرحال، تو جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھے، پھر فرمایا کہ ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، یا کوئی اور کار خیر میں مصروف ہو گیا، کوئی وعظ سنتا رہا، کوئی اگر دینی مصروفیت ہے تو اس میں رہا، یا اگر اٹھ کر جانا بھی پڑا کسی ضرورت سے. مثلا بس اوقات آدمی کو مسجد سے اٹھ کر جانا پڑتا ہے اس لیے کہ تاکہ میں بچوں کو، گھر والوں کو جا کر نماز کے لیے جگاؤں، تو یہ بھی ایک دینی تقاضا ہے. مگر جانا بھی پڑے تو پھر کوشش کرے کہ ذکر میں مشغول رہے، تاکہ جو دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ان میں سے ایک پر تو عمل ہو جائے، ایک بیٹھنا اور ایک اللہ کی یاد میں مصروف رہنا. چلو مجبوری سے بیٹھ نہیں سکتا تو پھر کم سے کم ذکر نہ چھوڑے. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج طلوع ہونے میں جب وقت داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا. فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے. اس میں نیت یہی ہے کہ میں نماز اشراق پڑھ رہا ہوں، باقی عام نفل کی طرح. تو فرمایا اس شخص کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے ایک حج اور عمرے کا ثواب. یعنی اللہ کی عطا اور اس کے دینے کے بہانے دیکھیے. 2 رکعت نماز ہے لیکن تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ. فجر پڑھی جماعت کے ساتھ، ایک یہ اہتمام ہو گیا. پھر یہ ہے کہ فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ اللہ کیا، ایک یہ اہتمام ہو گیا. پھر نماز کے وقت کا انتظار بھی کیا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت انتظار کیا. تو یہ بہت ساری نیکیاں جمع ہو گئی. فجر کی باجماعت ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا مسجد میں، یہ اعتکاف کی طرح ہے. پھر انتظار الصلاۃ فی حکم الصلاۃ،
نماز کا انتظار کرنا یہ نماز میں ہونے کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حج عمرہ کرنے والا اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ مرد حضرات کے لیے تو یہ ہے، مستورات کے لیے یہ ہے کہ جہاں انہوں نے فجر کی جماعت اپنے گھر میں پڑھی ہے، کیونکہ عورت کی نماز گھر میں، حضور نے فرمایا کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھے، پھر اس سے بھی بہتر وہ ہے جو اپنے برآمدے میں پڑھے، اس سے بھی بہتر وہ ہے جو اپنے کمرے میں پڑھے۔ یعنی جتنی زیادہ مستورات چھپ کر عبادت کریں اتنا زیادہ ان کے لیے ثواب کا باعث ہے، اتنی فضیلت ہے۔ تو مستورات کے لیے یہ ہے کہ جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی ہے کوشش کریں کہ وہیں بیٹھی رہیں، وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی رہیں اور ذکر تلاوت میں مشغول رہیں حتیٰ کہ وقت ہو جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر اپنا کوئی کام کاج مصروفیات ہیں تو اس میں لگ جائیں، بچوں کو تیار کرنا، ناشتہ کرنا وغیرہ، تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔